بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک اور کفر۔ شرک اور کفر دونوں الفاظ ایک معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، تاہم کفر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا بالکلیہ انکار کیا جائے، اور شرک یہ ہے کہ خدا کو مانا تو جائے مگر اس کی مخصوص صفات میں دوسری ہستیوں کو شریک کیا جائے اور ان کے آگے وہ مناسب میں عبودیت بجا لائے جائیں جو صرف خدا ہی کے آگے بجائے لا جا سکتے ہیں، مثلا سجدہ کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا وغیرہ۔ اگر کوئی شخص سرے سے خدا کے وجود ہی کا منکر ہو تو یہ کفر ہے، لیکن اگر کوئی خدا کے وجود کو تو مانے اور یہ بھی تسلیم کرے کہ وہ کائنات کا خالق ہے، مگر یہ تسلیم کرتے ہوئے بھی اس کا عقیدہ یہ ہو کہ کوئی دیوی یا دیوتا یا پیر یا چاند یا سورج یا ستارے یا فرشتے یا جن یا کائنات کی کوئی اور مخلوق مجھے تندرستی بخش سکتی ہے یا میری روزی بڑھا یا گھٹا سکتی ہے یا میری موت کو ٹال سکتی ہے یا غیب کا علم جانتی ہے، تو اس کا ایسا سوچنا چونکہ خدا کے مخصوص صفات میں دوسروں کو شریک کرنا ہے، اس لیے اسے شرک کہا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف کائنات کا خالق ہی نہیں بلکہ وہ کائنات کو سنبھالنے والا اور اس کا بندوبست کرنے والا بھی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اور زمین و آسمان میں ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اس کائنات میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس میں کوئی سیارہ، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی چاند یا کوئی سورج با اختیار ہو سکے اور خدا کے حکم کے بغیر کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکیں۔ واضح رہے کہ انسان کی گزشتہ تاریخ میں ایسے لوگ کم رہے ہیں جو خدا کا بالکلیہ انکار کریں۔ زیادہ تر انہی گمراہوں کا حال ملتا ہے جنہوں نے خدا کی ہستی کو تو مانا مگر اس کو واحد اور قادر المطلق نہ مانا، بلکہ دوسری مخلوقات کو خدائی میں اس کا شریک جانا۔ قرآن میں کافر کا لفظ ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا، اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے خدا کے وجود کو تو مانا مگر اس کے ساتھ شرک بھی کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر کا ایک مطلب نہ ماننا اور انکار کرنا بھی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے سختی کے ساتھ روکا ہے، اس لیے جو شخص شرک کرتا ہے وہ خدا کے سب سے بڑے حکم کو ماننے سے انکار کرتا ہے، لہٰذا وہ کافر ہوا، یعنی نہ ماننے والا اور انکار کرنے والا۔ شرک اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی برے سے برا اور گھنونے سے گھنونا گناہ بھی خدا کو اتنا ناگوار نہیں جتنا شرک، کیونکہ شرک کرنے والا اپنی نجات کی منزل کی طرف پش کر کے مخالف سمت کی طرف منہ کر لیتا ہے۔ اب وہ جتنے قدم بھی اٹھاتا چلا جائے گا اپنی نجات سے دور تر ہوتا چلا جائے گا۔ وہ رؤوف و رحیم مالک جو اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، آخر انہیں ایسے ضرر رساں کام کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ کلام پاک میں شرک کے متعلق بے شمار آیات ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 116 میں فرمایا گیا ہے، اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخششیں نہیں ہیں، اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں کہہ دیجئے کہ خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کلام پاک میں والدین کی اطاعت کا بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، مگر اس معاملے میں بھی یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر والدین شرک کا حکم دیں تو پھر ان کی ہرگز اطاعت نہ کی جائے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوا ہے، اور اگر ماں باپ یہ کوشش کریں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کا کہنا نہ مان۔ سورہ زمر آیت نمبر 64 میں فرمایا ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ تمام انبیاء کو شرک سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے،
اور آپ کی طرف اور ان تمام پیغمبروں کی طرف جو آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا ہر نیک عمل اکارت ہو جائے گا اور تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جن ہستیوں کو خدا کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے ان کی بے بسی ظاہر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، اے نبی آپ کہیے کہ یہ تو بتلاؤ جن چیزوں کو تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو، مجھ کو یہ دکھاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے یا ان کا آسمان میں کچھ سانجا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 4۔ اور انہوں نے اس اللہ کے سوا دوسرے معبود پکڑے جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ آپ پیدا کیے جاتے ہیں، اور اپنی جانوں کے لیے نہ نقصان پر قادر ہیں نہ نفع پر، اور نہ موت پر اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی پر نہ کسی کے دوبارہ اٹھانے پر۔ الفرقان آیت نمبر 4۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے، اسے کان لگا کر سن لو۔ بے شک اللہ کو چھوڑ کر تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سب اس کو بنانے کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اس چیز کو اس سے نہیں چھڑا سکتے۔ کیسا کمزور ہے عبادت کرنے والا بھی اور وہ بھی جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہیں جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکاریں جو اس کو روز قیامت تک جواب نہ دیں اور ان کی پکار سے بھی بے خبر ہوں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 5۔ ایسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو شرک سے بچنے کی شدید تاکید فرمائی ہے اور اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس شخص کو سب سے کم عذاب ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ ہوتا تو کیا تو اسے اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر دے دیتا؟ تو وہ کہے گا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تو آدم کی پشت میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے زیادہ آسان کام کا مطالبہ کیا تھا، یعنی یہ کہ شرک نہ کر۔ اتنی حدیث بیان کر کے پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہ بھی بیان کیا تھا کہ اگر شرک نہ کرو گے تو میں تمہیں دوزخ میں داخل نہیں کروں گا مگر تم نے شرک کرنے ہی پر اصرار کیا۔ مسلم۔ اس حدیث کی روح سے جو کچھ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ بات مسلسل اس طرح بنتی ہے، جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے زیادہ آسان کام کا مطالبہ کیا تھا، یعنی یہ کہ شرک نہ کر۔ اگر شرک سے بچے رہے تو میں تمہیں دوزخ میں داخل نہیں کروں گا مگر تم نے شرک کرنے ہی پر اصرار کیا۔ یہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ میں فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، یہ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے معاملے میں بہت احتیاط برتتے تھے، چنانچہ جس معاملے میں ذرا سا بھی شک پڑ جاتا تو فرما دیتے کہ میرا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا، ایسے کیا تھا۔ پھر حدیث میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جب تو آدم کی پشت میں تھا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب ابھی تو اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں فرمایا گیا ہے، اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا کہ ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اس آیت سے پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان سے عہد لے لیا تھا کہ وہ اللہ ہی کو اپنا رب مانیں گے، اور انسانوں نے اسی وقت خدا سے یہ عہد کر لیا تھا۔ اس عہد کو عہد الصد کہا جاتا ہے، اور اس حدیث میں اسی عہد الصد کی طرف اشارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب پانے والے سے فرمائے گا کہ جب تم ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے تو میں نے تم سے عہد لے لیا تھا کہ شرک نہ کرنا، تم نے یہ بات نہ مانی اور اب اس سے زیادہ مشکل کام کرنے کو تیار ہو، یعنی اس کے لیے تیار ہو کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب دے کر اس عذاب سے بچ جاؤ جو تمہیں درپیش ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ میں سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور میرے درمیان کجاوے کی پچھلی لکڑی کے سوا اور کوئی شے حائل نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ و صادق، یعنی یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوں۔ اس کے بعد آپ تھوڑی دیر چلے اور پھر فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ و صادق۔ پھر آپ کچھ دیر چلے، پھر فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے پھر عرض کیا لبیک یا رسول اللہ و صادق۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اسی کی عبادت کرے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنائے۔ پھر آپ کچھ دیر چلے، پھر فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صادق۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو جانتا ہے کہ جب بندے ایسا کر لیں تو پھر ان کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا خدا اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس صورت میں بندوں کا خدا پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے خدا کے رسول، وہ باتیں کون سی ہیں جو جنت یا جہنم کو واجب کر دیتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس حالت میں مرا کہ وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جس نے ضرور قبول ہونا ہوتا ہے، اور میں نے اپنی یہ قبول ہونے والی دعا اپنی امت کی شفاعت کرنے کے غرض سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ یہ شفاعت انشاءاللہ میری امت کے ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں مرا کہ وہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہیں بناتا تھا۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب شرکا سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں۔ جو شخص کوئی عمل کرے اور اس میں صرف میری رضا پیش نظر نہ رکھے بلکہ میرا غیر کو میرا شریک بنائے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مسلم۔ چھوڑ دیتا ہوں یعنی یہ سمجھ لیتا ہوں کہ عمل میرے لیے نہیں بلکہ دوسرے کے لیے کیا گیا ہے، لہٰذا اسے اس کے عمل کی جزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس جس کو شریک کیا جاتا ہے، عموماً ان سب کا یہ حال ہے کہ ان جیسا کوئی نہ کوئی اور بھی ہوتا ہے، مگر ایک اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جس کا ہمسر کوئی نہیں، جو شرک سے قطعی پاک ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں، تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے اور انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بخاری۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی آیت پر اس لیے گھبرائے کہ انہوں نے ظلم کیا مطلب خدا کی نافرمانی لیا، اور یہ نافرمانی تو تھوڑی بہت انسان سے ہو ہی جاتی ہے، اس سے تو کوئی فرد بشر خالی نہیں ہوتا۔ بس دوسری آیت میں واضح کر دیا گیا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جو بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے کہ تھوڑا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کو غضبناک کر دیتا ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس چیز کی برات ظاہر کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل یعنی جانی دوست ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، جیسے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا تھا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا ہوں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، اور آپ نے فرمایا کہ خبر ہو جاؤ، تم سے پہلے جو لوگ گزرے وہ اپنے انبیاء اور اپنے نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے، خبردار رہو کہ تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اس حدیث میں ایک تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعزاز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ولی دوستی سے سرفراز فرمایا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ولی دوست بن جانے کے بعد پھر
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں میں سے کسی کو اپنا ولی دوست نہ بنایا۔ دوسرے اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ذکر ہے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو ولی دوست بناتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتے۔ اور تیسرے اس میں تاکید سے قبر پرستی کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ شرک کی جو مختلف اقسام دنیا میں رائج رہی ہیں، ان میں ایک قبر پرستی بھی ہے۔ بعض جاہل لوگ تو بزرگوں کی قبروں کو سجدے تک کر گزرتے ہیں۔ ایسے ہی قبروں میں مدفون ہستیوں کو مخاطب کر کے ان سے دعائیں کی جاتی ہیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہے۔ یہ حرکات عقیدہ توحید کی سرہنن خلاف ورزی ہے، لہٰذا اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔